کیا ایک باپ ایسا بھی کر سکتا ہے؟ اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے؟ ناظرین کرام، اللہ کا جو عذاب نازل ہوا اس کے بارے میں جان کر آپ کی روح بھی کانپ جائے گی۔ یاد رہے، یہ جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ کوئی من گھڑت کہانی یا قصہ نہیں، بلکہ ایک سچا واقعہ ہے جو بہاولپور کے شہر کے علاقے اندرونہ کا واقعہ ہے۔ بعض لوگ اس دنیا میں ایسے کام کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے پوری دنیا والے شرم کے مارے ڈوب جاتے ہیں۔ یہ واقعات پوری انسانیت کو شرما دینے والا ہے۔ اس باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ حرکت یہ کیوں کی؟ ہم آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کریں۔ دوستو، ایک باپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ کیا رشتہ ہوتا ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کا محافظ ہوتا ہے۔ بیٹی کو اپنے باپ پر بھی ناز ہوتا ہے، اس کو اپنے باپ پر ہی مان ہوتا ہے۔ اس کا باپ اس کے لیے اس کی دنیا ہوتا ہے، لیکن اس کے ظالم اور بدبخت باپ نے بیٹی کے ساتھ جو شرمناک کام کیا، اس کے بارے میں جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ کوئی بیٹی اگر گھر آ جائے تو وہ اپنے باپ کی سینے سے لگ جاتی ہے اور جانتی ہے کہ اس کا باپ اس کا رکھوالا ہے، لیکن جب یہ باپ درندہ بن جائے تو پھر یہ بیٹی کیا کرے؟ یہ بیٹی کس کے پاس پناہ لے گی؟ ایسا ہی ایک شرمناک واقعہ پیش آیا۔ ناظرین کرام، ایک عیاش اور ظالم شخص تھا جو بہت بڑا شرابی اور جوئے خور تھا۔ ناظرین کرام، شرابی دوست کے ساتھ شراب پیتا اور جوا کھیلتا رہتا تھا۔ یہ عورت بتاتی ہے کہ اس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ وہ دن بھر لوگوں کے گھر کام کرتی تھی۔ اس کے بیٹے ہی روزی روٹی کی تلاش کرتے اور یوں مشکل سے اپنے گھر کے اخراجات پورے کرتے تھے۔ اس کا شوہر ان پر ظلم کرتا تھا اور ان کے پاس جو پیسے ہوتے تھے وہ بھی ان سے لے لیتا تھا، جوئے میں اڑا دیتا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ ایک دن میرا شوہر اپنے ساتھ اپنے ایک شرابی دوست کو گھر لے آیا اور بیٹھک میں اس کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرنے لگا اور پھر اپنی بیٹی کو آواز لگانے لگا۔ میری بیٹی ان کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی۔ پھر جب وہ چیخنے چلانے لگا تو میری بیٹی بھاگ کر ان کے سامنے گئی، کہنے لگا کہ بھوک لگی ہے، ہمارے لیے کھانا بنا کر لاؤ۔ میری بیٹی ان کے لیے کھانا نہیں بنانا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجبوراً کھانا بنایا اور کھانا لے کر ان کے سامنے گئی۔ تو جب بیٹی کھانا لگا رہی تھی تو میرے شوہر کا جو شرابی دوست تھا وہ اسے گھورنے لگا۔ میری بیٹی اندر چلی گئی تو وہ میرے شوہر سے کہنے لگا کہ تمہاری بیٹی تو بہت خوبصورت ہے، تمہاری بیوی تو بوڑھی ہو چکی ہے اور گھر سے باہر رہتی ہے، تم ابھی جوان ہو، بیٹی سے شادی کر لو، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اور گھر میں مزے سے رہو۔ وہ بتاتی ہے کہ میرے شوہر نے اس کی بات کا برا تک نہ مانا۔ وہ دونوں شراب کے نشے میں دھت تھے، شیطان ان پر غالب تھا۔ میرے شوہر نے اپنے دوست کو بالکل کچھ نہ کہا، اتنا تک نہ کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، میں اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ اس کا باپ ہوں، اس کا نام محرم نہیں ہوں، تم مجھے یہ غیر شرعی کام کرنے کا بول رہے ہو؟ بلکہ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، وہ ایسا کرنے سے میں مزے سے زندگی گزار سکتا ہوں۔ وہ کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنے دوست کو بھیج دیا اور کہا کہ میں اس بارے میں ضرور سوچوں گا، یہ سب میری بیٹی نے بتا دیا تھا۔ جب وہ کام سے گھر واپس آئی تو میں نے سوچا کہ وہ شراب کے نشے میں تھا، اس لیے میں نے اس پر زیادہ توجہ نہ دی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد ہم سو گئے۔ میرے شوہر کے دماغ میں کیا چل رہا تھا ہمیں اس کی خبر تک نہ تھی۔ اگلے ہی روز معمول کے مطابق ہم سب اپنے اپنے کام پر چلے گئے۔ اب گھر میں میرا شوہر میری بیٹی اکیلے تھے۔ میرے شوہر نے شرابی دوست سے کہا کہ وہ قاضی لے کر ہمارے گھر آ جائے۔ قاضی کا منہ پیسے دے کر بند کر دیا گیا تھا۔ میرا شوہر میری بیٹی کے کمرے میں گیا اور اس کا زبردستی ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ وہ چپ چاپ ہاں میں جواب دے۔ میری بیٹی بہت روئی، لیکن میرے شوہر نے اسے غصے میں اس پر رعب ڈالا۔ وہ مجبور ہو گئی اور یوں میرے شوہر نے اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ اور جب شام کو ہم گھر واپس آئے تو ہم لوگوں کو اس کی خبر ہوئی تو میرے شوہر نے ہم سب کو مارا پیٹا اور سب کو دھمکی دی کہ کوئی اس بارے میں اگر بولا
تو اس کو جان سے مار دوں گا۔ یوں ہمارے منہ بھی اس نے بند کر دیے۔ میرے شوہر پر شیطان کا بھوت سوار تھا، وہ درندہ بن چکا تھا، اور یوں اس نے اپنی ہی بیٹی کی عزت خراب کر دی۔ 2 دن تک ہم لوگوں نے کچھ نہ کہا، ہم خاموش رہے، لیکن تیسرے دن میں نے اپنے بھائیوں کو پیغام بھیج دیا۔ وہ ہمیں اس شیطان کے چنگل سے نکال کر لے گئے۔ اس شیطان جیسے ہی انسان نے شراب اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی بیٹی کی زندگی تباہ کر ڈالی تھی، وہ بتاتی ہے کہ ہمارے جانے کے بعد اس کا شوہر اور وہ بھی شراب کے نشے میں ڈوبتا گیا، اور شراب پی پی کر اس نے اپنا برا حال کر دیا۔ وہ بتاتی ہے کہ ہم نے سنا کہ وہ اپنے ہی گھر میں تڑپتا رہا، کیونکہ اس کا پیشاب اور پاخانہ بند ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ کچھ دن اس طرح تڑپنے کے بعد اس کی موت ہو اور گندگی کے ڈھیر پر ہوئی۔ لوگوں نے اس کی عبرت ناک موت اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور اس کو لاوارثوں کی طرح قبرستان میں دفنا دیا گیا، کیونکہ اس کو اس کے بیٹے بھی کندھا دینے کو تیار نہ تھے۔ وہ عورت بتاتی ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے شوہر کی لاش کو کتوں نے قبر سے نکالا اور لاش کو کتوں نے نوچ نوچ کر کھایا۔ لوگ اس انجام کو دیکھ کر توبہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، قرآن و حدیث سے ہمیں زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھایا، ہمیں حلال و حرام کی تمیز بتائی، رشتہ داروں کے تقدس بتایا، حرام کاموں سے منع فرمایا۔ یاد رہے شراب حرام ہے، اس کے قریب جانے سے منع فرمایا، اور شراب کو تمام برائیوں کی جڑ کہا۔ آج کل کے نوجوان بھی نشے کے عادی ہوتے ہیں، اور کچھ تو حرام ہونے کے بعد بھی شراب کے عادی ہوتے تھے۔ ایسے نوجوان یہ بات سن لیں، نشے میں انسان ایسی غلطیاں کر گزرتا ہے جس کا خمیازہ باقی لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام چیزوں سے اور حرام کاموں سے دور رکھے اور محفوظ رکھے۔